حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وصال کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت کا پہلا ہی دن تھا کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے لوگوں کے حال حوال کے لیے۔ اچانک آپ ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو دو بچیوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، اماں ابوبکر صدیق چلے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا۔ جب امیر المومنین نے یہ بات سنی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا اس گھر کے اندر۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دو بچیاں باہر آئی۔ امیر المومنین نے کہا بیٹیوں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ بکریاں ہیں، جب ہمارا والد زندہ ہوا کرتا تھا تو وہ بکریوں کا دودھ دھوتا تھا، کچھ ہم پیتی تھی اور کچھ ہم بیچ دیتے تھے۔ جب میرے والد دنیا سے چلے گئے اور حضرت بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے تو ہم حضرت بکر صدیق کی بارگاہ میں گئے۔ ہم نے کہا کہ اے امیر المومنین حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے والد دنیا سے چلے گئے، اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا اب کون پوچھنے والا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹیوں کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ ہماری کچھ بکریاں ہیں، ہمارے والد صاحب جب ہوتے تھے تو وہ دودھ دھوتے تھے اور کچھ ہم پیتی تھی، کچھ ہم بیچ دیتے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب کون کرے گا؟ اب بکر صدیق نے کہا، آپ نے فرمایا کہ پہلے تو جو میں کرتا تھا وہ میں اپنی مرضی سے کرتا تھا، اب خلافت میں آ گیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق چلوں گا۔ بیٹیوں تم پریشان نہ ہو، اور آپ کی بکریوں کا دودھ بھی دوئے گا اور کچھ آپ بیچ دینا، کچھ پی لینا۔ یہ معمول بن گیا۔ آپ عصر کی نماز کے بعد جاتے تھے اور آپ ان کی بکریوں کا دودھ دوتے تھے، کچھ وہ بیچ دیتی تھی، کچھ وہ پی لیتی تھی، ان کا گزارا چلنے لگا۔ تو اب وہ دنیا سے جب چلے گئے، وصال فرما گئے، تو اب اے عمر اب ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹیوں پریشان نہ ہو، اب بکر صدیق کا سارا کام میں خود کروں۔ کچھ ہی دن گزرتے رہے، وہ ساتھ ساتھ ان کا کام کرتے رہے۔ بچیوں کے آتے تھے، وہ دودھ دھوتے تھے، کچھ بچیاں پی لیتی تھی، کچھ بیچ دیتی تھی۔ اور اچانک آپ کے غلام کو ایک بڑھیا نے جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ عمر کو کہو کہ میرے گھر میں بھی آئے۔ حضرت عمر پاک ان کے گھر میں چلے گئے۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اے عمر، ابھی تک تمہیں خیال نہیں آیا کہ میں بوڑھی ہوں، میرا بھی پتہ کرو۔ انہوں نے کہا اماں جی آپ حکم کریں۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ابوبکر صدیق جب ہوا کرتے تھے وہ میرا سارا گھر کا کام کرتے تھے، اور میں کیونکہ نابینا کہ میں اپنا پاخانہ جو ہے وہ یہاں نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کچھ الگ جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں میں پاخانہ کرتی تھی، وہ مغرب کے بعد آتے تھے، پاخانہ بھی صاف کرتے تھے، میرے گھر کا کام بھی کرتے تھے۔ تو عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابوبکر صدیق میرے لیے بہت مشکل کر گئے، بہت مشکل کر گئے۔ تو ویسے ہی امیر المومنین ان کا کام گھر کا سارا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین جب بوڑھے بھی ہو گئے، ان کے بال سفید ہو گئے، جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، اس ٹائم بھی وہ لوگوں کے اسی طرح کام کیا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کو کتا بھی مر گیا میں عمر اس کا جواب دوں۔ ایک بار ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدینہ کے اندر ایک عورت کا تیل زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب یہاں پر تو لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا گر جائیں اور وہ کوئی چیز واپس نہیں آتی۔ جب تیل گرا تو وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ یہاں کے حاکم ہیں، زمین میرا تیل پی گئی، میرا تیل زمین پہ گرا اور تیل زمین پہ گئی۔ امیر المومنین وہاں سے گئے اور کچھ رکا لکھا اور رکا لکھ کر زمین پہ پھینکا، زمین نے فوراً تیل باہر نکالا۔ اور عورت نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا لکھا؟ آپ نے کہا میں نے لکھا کہ یہاں اگر تو نے تیل باہر نہ نکالا میں تیری زمین میں بے نمازی دفن کروں گا۔ اور زمین کو بھی یقین تھا کہ جو عمر کہے گا وہی ہوگا۔ ایک بار عرب امارات کے اندر جو ہے مدینہ کے اندر ایک بار زلزلہ آتا ہے، امیر المومنین زمین پہ پاؤں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کیا زمین، کیا میں نے تیرے پر انصاف نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے پہ انصاف نہیں کیا؟ تو زمین جو تھی وہ فوراً وہ اس جگہ تھم گئی اور پھر اس کے بعد وہاں زلزلہ نہیں آیا۔ پر ایک بندے کی جو بکریاں تھیں اس پر بھیڑیے نے حملہ کیا تو اس دن بندے نے چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بس عمر دنیا سے چلا گیا، عمر دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ اس نے کہا بس چلا گیا۔ جب پتہ کیا گیا تو واقعی امیر المومنین دنیا سے وصال فرما گئے تھے۔ تو جب اس گڈریے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کے دور کے اندر کسی بھیڑیے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی بکری پر حملہ کرے۔ تو اس طرح امیر المومنین نے اپنی زندگی عدل و انصاف کے ساتھ گزاری اور عدل کے ساتھ گزاری۔